عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ذرا مسجد میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے مسجد کے اندر، دروازہ کھلا تو مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی عشاء کا وقت بھی نہیں تھا، کوئی کہے کہ عشاء کے انتظار میں بیٹھے تھے یا کوئی کہے فجر میں نہیں بیٹھے تھے، نہ عشاء کا تھا نہ فجر کا، درمیانی وقت تھا، سردیوں کی رات تھی۔ جیسے آج ہم عشاء پڑھنے کے بعد جمع ہیں، یہی رنگ دیکھنا صحابہ کرام کے اندر تھا۔ تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ جلسہ کیسا ہے، کیوں بیٹھے ہو، کیا مقصد ہے بیٹھنے کا، یہ محفل سجا کے آدھی رات کو کیوں بیٹھے ہو، کیا مقصد ہے، کیا کر رہے ہو؟ اب وہ جہاد کے لیے تو بیٹھے نہیں تھے، تجارت کے مسئلے کے لیے تو بیٹھے نہیں تھے، اب وہ کسی اور مسئلے کے لیے بیٹھے تھے۔ اب صحابہ کا جواب سنو، عرض کی جلسنا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ندعو اللہ و نحمدہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور محبوب ایک کام اور کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یا رسول اللہ آدھی رات کے وقت ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ جو آئے ہیں، ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں خدا ملا ہے، اس ملنے پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ آدھی رات کے وقت اٹھ کر بھی یار کے آمد کو اللہ کا فضل سمجھ کے اس کا جشن منا رہے ہیں۔ اب حضور نے آگے فرمایا صحابہ مجھے قسم دو، تم میرا میلاد منا رہے تھے، میری آمد کا ذکر کر رہے تھے، مجھے اللہ کی نعمت سمجھ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، قسم دو۔ صحابہ نے کہا واللہ الا ذالک، آقا اللہ کی قسم ہم تیرا میلاد ہی منا رہے تھے، ہم تیری آمد کے ذکر کر رہے تھے۔ اب میری مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہونا، میں نے تم سے قسم لی، قسم اس لیے لی ہے کہ اے فرش زمین پر میرا میلاد منانے والو، عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جبریل آئے تھے میرے پاس اور آ کے انہوں نے کہا جبریل جا میرے مصطفیٰ کو بتا دے کہ آج محبوب تیرے صحابہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ تو فرش پہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے عرش پہ ان کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کے اس عمل پر اللہ فخر فرما رہا ہے۔ اس عمل پر اب دیکھیے وہ کون سا عمل تھا کہ اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا تھا؟ کیا وہ تجارت میں تھے؟ کیا وہ طواف میں تھے؟ کیا وہ نماز میں تھے؟ نہیں، وہ تو محفل میلاد میں تھے۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی اللہ نے ہمیں یہ ستھرا سینہ عطا فرمایا ہے۔ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور وقت نکال کر محبوب کو یاد بھی کرتے تھے۔ آج ہماری روٹین بھی، ہم بھی اپنے کاروبار کرتے ہیں، اپنی نوکریاں کرتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اور وقت نکال کر محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ مزاج ہے جو صحابہ کرام کا آج اہل سنت میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کا ایمان اگر دیکھنا ہو، ان کے ایمان کی جھلک دیکھنی ہو، تو آج اہل سنت میں تجھے نظر آئے گی۔ امام ذہبی نے ایک بہت ہی خوبصورت مسئلہ بیان کیا ہے، اور یہ میرا جو اعتراض ہے نا، اس اعتراض کو بھی دور کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی قبر انور پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ یہ اس وقت کا مسئلہ ہوگا جب حضور کی قبر انور پر آنا جانا بالکل آسان ہوگا اور عام اجازت ہوگی۔ تو امام شافعی ظاہر ہے کہ آپ یہ دوسری ہجری کے قریب آپ کا دور ہے، تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی قبر انور پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے، پھیر سکتے ہیں۔ اب خود امام شافعی نے ایک آگے اعتراض کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ آج وہی جواب ہم میلاد والوں کا، جو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، امام شافعی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اسی پر۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بیوقوف یہ کہے یہ جو آپ نے امام صاحب مسئلہ بیان کیا کہ ہاتھ پھیرنا جائز ہے، تو بتائیے کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ ہاتھ پھیرا تھا؟ کسی صحابی نے ہاتھ پھیرا تھا؟ تو اس نادان کو یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ کو اور ہمیں ایک پلڑے میں نہ تول لو۔ اور کمال آپ نے مثال میں کہتے دیکھو جس صحابی نے لواب دہن چوما، جس نے مصطفیٰ کے ڈائریکٹ ہاتھ چومے، جس نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہو،
اب توجہ کیجئے گا، جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، حضور کو ڈائریکٹ دیکھا ہو، حضور کے پاؤں چومے ہو، حضور کے نلین چومے ہو، جس نے اتنی قربت پائی ہو، وہ قبر پہ ہاتھ نہ بھی پھیرے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار تو بعد والوں نے کرنا ہے جنہوں نے دیکھا نہیں۔ کیا بات، قبر پہ ہاتھ تو وہ پھیرے گا جس نے قبر والے کو دیکھا نہیں۔ تو صحابہ نے تو دیکھا تھا، جلوے دیکھے تھے، دیدار کیے تھے، تو صحابہ ہاتھ نہ بھی پھیرے تو ان کو تو جو نصیب ہوا وہ بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، لہذا انہوں نے تو ڈائریکٹ جلوے دیکھ کر مصطفیٰ کے سے محبت کے اظہار کر لیے۔ اب یہ کبھی بعض والوں کو حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے یار کو دیکھا نہیں، اب بعد میں پیدا ہو کر اس کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ کبھی قبر انور سے محبت کر کے پوری کریں گے، کبھی یار کا ذکر کر کے پوری کریں گے، کبھی یار کے نام کا میلاد منا کے اس کمی کو پورا کریں گے۔ لہذا ہر دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا میلاد ہوتا رہا۔ جس طرح آتی ہے ہر کام میں جب تبدیلی آتی ہے تو اسی طرح دور کے تقاضوں کے مطابق ہر دور میں آئے تو اس بات پہ جھگڑا ہے نا، یہ جھڑیا صحابہ سے ثابت کرو، لاڈنگ صحابہ سے ثابت کرو۔ ارے اللہ فرماتا فل یفرح، اس میں عموم پایا جا رہا ہے، یعنی جو چیز قیامت تک خوشی کی علامت بنتی رہے گی وہ سب مصطفیٰ تیرے میلاد پہ سجدتی رہے گی۔